السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر ہے 57 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین یدعون یبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ اولئک یہی الذین وہ لوگ ہیں، یدعون جن کو وہ پکارتے ہیں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، الی طرف، ربہم الوسیلۃ اپنے رب کی طرف کوئی ذریعہ، ایہم کون سا ان میں سے، اقرب قریب تر ہو، ویرجون اور وہ امید رکھتے ہیں، رحمتہ اس کی رحمت کی، ویخافون اور وہ ڈرتے ہیں، عذابہ اس کے عذاب سے، ان عذاب بے شک عذاب، ربی کا تیرے رب کا، کانا ہے، محذورا حذارا ڈرنے کے لائق۔ اب ایہم اقرب، ٹھیک ہے، تو کون زیادہ ان کے قریب ہے، ویرجون جو وہ امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کے۔ تو اس حصے سے کیا پتہ چلتا ہے آیت کے، کہ یہ جن ہستیوں کو یعنی انبیاء، فرشتے، صالحین، جنات، ان کو جو بھی اللہ کے سوا مدد کے لیے پکارتے ہیں تو انہوں نے بھی کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، وہ تو خود اللہ کی عظمت کے احساس سے سہمے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ہاں بھی کسی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے کہ وہ ہماری فریاد سننے والا ہے، کسی کو داتا گنج بخش کے خزانے بخشنے والا ہے۔ مثلاً داتا گنج بخش کس کو کہتے ہیں؟ علی بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کیوں؟ وہ خود ساری زندگی اس لیے عبادت کرتے تھے کہ وہ بڑے انسان بن جائیں، لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگیں۔ یا جتنے بھی اولیاء بزرگان دین ہیں، کیا وہ عبادت اس لیے کرتے تھے کہ ان کو بڑا نام مل جائے؟ فرمایا کہ جن کا وسیلہ تم پکڑتے ہو وہ تو خود وسیلے کی تلاش میں تھے، وہ تو خود اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے۔ جن کو تم تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہو، یعنی وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، کہ وہ تو خود امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی اور وہ تو خود اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہی کانٹیکسٹ کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ بات یعنی سبجیکٹ کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دو دین چل رہے ہیں، جیسے نمبر 1 پہ کہ وہ دین جس میں اللہ ہی کی بات ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ دوسرے نمبر پہ جس میں اللہ کی بات بعد میں اور باقی بڑوں کی باتیں پہلے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جن کو تم بڑا مانتے ہو وہ تو خود اللہ سے ڈرتے تھے، تو جن کو تم بڑا مانتے ہو وہ تو پہلے خدا کا ڈر پیدا کرو اپنے اندر۔ اکثر لوگ آپ سے سوال کرتے ہوں گے نا کہ آپ کون سے مسلک سے آپ کا تعلق ہے، یا امام کو آپ مانتے ہیں، یا پھر قرآن پڑھ کر کوئی تبدیلی آئی، آپ کی برادری کیا ہے، جھوٹ بولنا چھوڑا کہ نہیں، بد اخلاقی غیبت چھٹی کہ نہیں۔ سب جھگڑے وہاں سے ہی شروع ہوں گے۔ دراصل یہ باتیں ہمارے معاشرے ہی کی تصویر ہیں۔ دین کس لیے پڑھا جائے؟ لڑائی جھگڑوں کے لیے، جبکہ دین تو نام ہے پیس کا۔ اگر کوئی اچھائی کرے تو بھی امن، اور آ کر کوئی اگر گالیاں دے دے تو بھی امن، کوئی پسند کرے یا نفرت۔ مجھے تو اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے، دس از ویری سمپل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کیا کرتے تھے
کیا انہوں نے گالیاں اور پتھر کھا کر بھی گالیاں دی؟ بچے کے ہاتھ میں اگر چھری پکڑی ہو تو آپ اگر اس کو حکمت سے اس سے آرام سے پیار سے نہ لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ ہی کو آ لگے، یعنی جلد بازی میں۔ تو یہ قدرتی بات ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے، اچھا نہیں لگے گا، غم اور تکلیف ہوگی، لیکن اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں کہ کوئی آپ کو مارنے اور آپ کہیں مارو نہیں، بلکہ کیا کرو، پکڑ لو۔ کیونکہ اگر قرآن جو ہے نا اصل میں پڑھ کر اخلاق اور رویے ہمارے اچھے نہیں ہوئے تو اس سے دین کو پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہوگا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔ وَإِن مِّن اور نہیں سے قَرْيَةٍ کوئی بستی، إِلَّا مگر نحن ہم مہلکوہا ہلاک کرنے والے ہیں اس کو، قبل پہلے، یوم القیامتی قیامت کے دن سے، او یا معذبوہا عذاب دینے والے ہیں اس کو، عذابا شدیدا سخت عذاب، کانا ذالک ہے یہ، فی الکتاب کتاب میں، مسطورا سین طورا لکھا ہوا۔ سطر یعنی یہ وہ والا سطر نہیں ہے سین تارا، بلکہ سین طورا تحریر۔ تو یعنی جس طرح قوم یا فرد کی زندگی ہوتی ہے اسی طرح بستی کی بھی زندگی ہوتی ہے، جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہیں کریں گے، یعنی ہمیشگی کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، تہذیبیں آئیں گی اور مٹ جائیں گی۔ اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ وَمَا مَنَعَنَا اور نہیں روکا ہم کو، ان نرسلا کہ ہم بھیجیں، بالآیاتی نشانیاں، الا مگر، ان کذبا یہ کہ جھٹلایا، بہا ان کو، الاولون پہلوں میں، وآتینا اور دی ہم نے، ثمود الناقۃ نون واو قاف ثمود کو اونٹنی، مبصرۃ واضح روشن کرنے والی، فظلموا بہا تو انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، یعنی کنچے کاٹ کر، وما اور نہیں، نرسلو ہم بھیجتے، بالآیاتی نشانیاں، الا مگر، تخویفا خوفا مگر ڈرانے کے لیے۔ اب کفار کا مطالبہ ہوتا تھا نا کہ نشانی لائی جائے، مثلا کوہ صفا جو ہے وہ سونے کا بنا دیا جائے، یا مکہ سے پہاڑ ہٹا دیا جائے تاکہ کاشتکاری ہم کر سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم مطالبے ماننے کو تیار ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو ہلاکت یقینی ہے، مہلت نہ دی جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ معجزے نہ دکھائے جائیں جس سے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے۔ تو آیت نمبر 59 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔